اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پوائنٹ ہے، 8واں پوائنٹ، بچوں کو ٹاکسک بناتی ہے، لوگوں کو ٹاکسک بناتی ہے، وہ ہے ماں باپ کا بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دینا یا پھر فزیکل ٹچ نہیں دینا۔ اس سے بھی محبت اور شفقت کے جو مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے، وہ رہتے نہیں ہیں۔ ریسرچ میں یہ بات نکلی ہے، فزیکل اینڈ سیکشول ایبیوز سے زیادہ ایموشنل نیگلیکٹ جو کرتے ہیں نا، جو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، جو فزیکل ٹچ نہیں دیتے، یعنی اپنے قریب نہیں کرتے، گلے نہیں لگاتے، پیار نہیں کرتے، اپنا وقت نہیں دیتے، وہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے بچوں میں۔ بچے اس کا اثر لے کے پلتے ہیں۔ ویسے بچے لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں، آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واقعات ملتے ہیں، شادی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتی تھی تو آپ اٹھ کر ان کے سر پہ بوسہ دیتے تھے، اور وہ جب آتی تھی اپنے والد کے پاس تو وہ بھی اپنے والد کو سر پہ بوسہ دیتی تھی، یعنی ان کو ٹائم دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے نوازوں کے لیے آپ نے گھوڑا بھی بنا تھا، کھیلتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو بچوں کو ان کا جو بچپن ہے وہ انجوائے کرنے دینا ہے اور خود بھی انجوائے کرنا ہے۔ یہ جو ہم کوالٹی ٹائم دیتے ہیں نا، ایک وہ ٹائم تھا، ایک وہ زمانہ تھا جہاں پر موبائلز نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھی، تو بہت زیادہ لوگ آپس میں ملے جلے رہتے تھے۔ تو اس دور کے لوگ آج بھی اپنی وہ زندگی کا ہر لمحہ یاد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم ایسے کرتے تھے، ہم ویسے کرتے تھے۔ تو یہ جو کوالٹی ٹائم جو فیملی میں دی جاتی ہے، یہ لائف ٹائم میموری بن جاتی ہے، بہت اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ تو پچھلے زمانے کا جب ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہم ملتے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے ساتھ کھاتے تھے، وہ سوچ سے کیا ہوتا ہے، انسان میں ایک انرجیٹک انسان فیل ہوتا ہے، طاقت آتی ہے۔ اچھی یادوں سے انسان خود طاقت فیل کرتا ہے۔ ہاں، جس نے بچپن میں یہ نہیں دیکھا کہ کوالٹی ٹائم نہیں دیکھا، پیرنٹس کے ساتھ حق کرنا، گلے ملنا، یہ نہیں دیکھا بچہ، تو پھر اس میں ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ روشنی ڈالی ہے، لیکن ہارورڈ ریسرچ سینٹر جو ہے، جس میں بچوں کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس پہ جو ریسرچز ہوئے ہیں، ان میں یہ ساری باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ جو بچے کرڈل یعنی گلے لگانا اور جن کو حق کیا جاتا ہے، جن کو قریب کیا جاتا ہے، جن کو ٹائم دیا جاتا ہے، وہ بچے بہت ہیپیسٹ بچے بنتے ہیں۔ ان کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، خوش رہتے ہیں وہ لوگ، ان کا ریلیشنز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپس میں مضبوط رشتے وہ بنانے والے بنتے ہیں۔ اس کا بھی بہت انسانی سوچ پہ، انسانی ذہنیت پہ اثر کرتا ہے یہ چیز۔ تو یہ تو آج بہت ہی کم ہو گیا ہے گھروں میں، اس کو پھر واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کوالٹی ٹائم مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے بھی جو آئیڈیل پیرنٹنگ میں فوکس کیا تھا، کوالٹی ٹائم مطلب بچوں کو بٹھا کے اپنا ہی گانا گاتے نہیں جانا، ہم ایسے تھے، میری بات سنو، خود کی بات نہیں۔ کوالٹی ٹائم مینس بچوں کو ٹائم دے اور بچے وہ ٹائم اپنے حساب سے یوٹیلائز کرے، بچے بات کریں آپ سے، بچے شیئر کریں، بچے اپنا مشورہ دے، اپنی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بچوں کو ٹائم دینا مطلب بچوں کے مطابق وہ ٹائم گزارنا، یہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ورنہ تو گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں
لیکن وہ اس ٹائم میں سارا گانا جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے. تو پھر بچہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی موقع ملے اٹھ کے فرار ہونے کی وہ کوششیں کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. کوالٹی ٹائم مینس بہت سی باتیں ہیں کوالٹی ٹائم میں. بچوں سے کھیلنا, ان کو سٹوری سنانا, یا کوئی فن ایکٹیویٹیز گھر میں رکھنا, یا پھر بچوں کے ساتھ کوئی نالج والی چیزیں دیکھنا بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ساتھ میں. آج کل واچ کرنا اور اسکرین ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا. لوگ موبائل میں مبتلا ہے, ٹی وی میں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ موبائل کوئی غلط نہیں ہے, ٹی وی کوئی غلط نہیں ہے. کب تک غلط نہیں ہے؟ جب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جس سے اگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہر چیز بری ہے. جس سے ہم نقصان میں پڑتے ہیں, جو ہمیں نقصان دیتی ہے وہ ہر چیز بری ہے. جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ ہر چیز اچھی ہے. چاقو گھر میں رکھنا, چاقو تو پھر ڈینجر ہی ہوتی ہے نا, چاقو گھر سے نکال ہی دیں. تو چاقو سے ہم اچھی چیزیں کر سکتے ہیں, اس سے قتل نہیں کر سکتے. تو ہر چیز میں برائی بھی ہو سکتی ہے اور فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کوشش کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ آج کل یہ پروگرامز دیکھنا, کیونکہ بہت ہے دنیا. آپ گھر بیٹھے دنیا گھوم آ سکتے ہیں, گھر بیٹھے بہت سی ایسی نالج والی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اللہ کے دنیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. تو اتنا بلیس ٹائم ہے آج کا, یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہم, تو وہ بھی ایک کوالٹی ٹائم ہے, اس پہ ڈسکس کر رہے. اچھا, کوالٹی ٹائم مینس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام ساتھ میں کر رہے سارے لوگ. کبھی ہفتے میں ایک دن ڈسٹنگ کر رہے, چلو 1 گھنٹہ ہم سب ڈسٹنگ کریں گے, ساتھ میں کوکنگ کر رہے. تو یہ بھی کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اس میں اچھی باتیں ہوتی ہے, ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کا, جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے. بچوں کو ایکسرسائز کروانا, ساتھ میں ایکسرسائز کرنا, صبح اٹھتے کی 15 منٹ آپ ایکسرسائز کر رہے, اپنی ہیلتھ وائز بھی بہت بیسٹ ہے, اور بچوں کے ساتھ ایک بہترین کوالٹی ٹائم نکل جاتا ہے. بائک رائڈنگ, گیمز میں بچوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا, بچوں کو کہیں ہاسپٹل کا سیر کروائیں, کوئی بیمار ہے ان کے پاس لے کے جائیں, لوگوں کو ہیلپ کروائیں بچوں کے ساتھ. تو غریبوں کے محلے سے چلا کے لے کے جائیں, تاکہ یہ بھی بہت کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اس میں بہت کچھ ہم سکھا سکتے ہیں بغیر بولے کے. تو یہ بھی بیسٹ ایک تربیت ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ بکس ریڈ کریں, کوئی ایک کتاب چوز کریں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے. ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, ایک آیت ساتھ میں بیٹھ کے پڑھیں, اور بچوں سے مشورہ لے, اس آیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ بھی کوالٹی ٹائم میں شمار ہوتا ہے. پھر کوالٹی ٹائم میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ پکنک. پھر ویکنڈ کا جو آج کل تو ٹرینڈ ہی ہو گیا نا, پہلے اتنا سنڈے مطلب گھر میں رہو, سکون سے کھاؤ پیو سو جاؤ. آج ویکنڈ مطلب باہر نکلنا ہی ہے, تو ایسا بن گیا ماحول. چلے ٹھیک ہے, اچھا ہے, باہر نکلنا بہت ضروری ہے. ہفتے میں 1 دن آف ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ انسان ہفتے بھر کی جو تھکان ہے وہ ریلیکس ہو جائے. تو محنت کریں, 1 دن چھٹی لے لیں. اللہ رب العزت نے دن میں بھی چھٹی دیا ہے نا, 8 گھنٹے آپ سو جاؤ آرام سے, دن بھر کی جو تھکان ہے اس کو مٹاؤ, پھر دوسرے دن فریش ہو جاؤ. تو اسی طریقے سے ہفتے میں 1 دن بھی ریفریش ہونے کا ہوتا ہے, مائنڈ کو اپنے ریلیکس رکھیں. تو اس طریقے سے ویکنڈ پکنک بھی باہر, بس پکنک مطلب یہ نہیں کہ بس کہیں دور ہی نکل گئے, کوئی بڑا ہی پروگرام بنا دیا. گلیوں میں بھی آپ گھوم کے آ سکتے ہیں, ڈیفرنٹ گھر ہے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے راؤنڈ لگا کر بھی آ سکتے ہیں. تو اس سے بھی انسان کا ذہن بہل جاتا ہے. غریب کا پارک ہے, اس میں جا کے واک کر کے آ گئے, تو یہ ویکنڈ پلان کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کوالٹی ٹائم میں آتی ہے. اور بچوں کی ان ٹائم میں سننا, لزنر بنے, لزنر اور گڈ لزنر بنے. یہ نہیں کہ خود ہی بولتے جائیں. بچوں سے سنیں, ان کو سرائیں, ان کے اچھے کاموں کی پریز کریں, تعریف کریں. تو یہ بھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو کہ ہم اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ماں باپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہو رہا بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھے, کیا کریں, کدھر کریں. بچوں کو قریب کرنا, گلے لگانا, اس سے بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کے اندر. ان کے ذہن جو ہے وہ اچھا رہتا ہے, ہیلدی رہتا ہے. تو کوالٹی ٹائم دینا ہے. جو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے
پھر ان میں ٹاکسیسٹی آتی ہے، پھر وہ بچے اس طریقے سے نہیں پرورش پا سکتے جس طریقے سے ایک ہیلدی انویرونمنٹ میں بچہ ہیلدی بنتا ہے۔ ہیلدی مطلب یہ نہیں کہ بس کھا پی کے موٹے موٹے ہو جاؤ، ہیلدی مینز ذہن کا تازہ رہنا بھی ہیلدینس ہوتا ہے۔ تو ذہن، فزیکل اور ایموشنلی انسان کو ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔